خدا اس سال اس کی شکر گزاری اور اس کے بعد اپنے بھائی ریورنڈ میکا لارنس کے لیے شکر گزار، اپنی بہن مونیکا اور ان کی ساری ٹیم، ساری سیشن اور جتنے بھی پاسبان یہاں پر موجود ہیں، اور آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس نگری میں مجھے تقریباً 22 یا 25 سال بعد دوبارہ موقع ملا ہے اور میں شکر گزار ہوں پادری میکا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے۔ ہمارا وزٹ تھا، ان کو فیملی وزٹ لیسٹا کے لوگوں کو ملنا چاہتے تھے، لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ کلام سنائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کلام لے کے میں انجیل سے نہیں شرماتا، میں بھی کلام سنانے سے نہیں شرماتا۔ کوئی بھی جگہ ہو، خدا کا گھر ہو، اسٹریٹ ہو، کوئی ٹریولنگ ہو، سفر کر رہے ہو، میں انجیل سے کبھی نہیں شرماتا۔ میں شکر گزار ہوں۔ اور اس چرچ کے لیے بھی جو تاریخی چرچ ہے، جیسا کہ پاسٹر میکا نے مجھے بتایا کہ یہ بہت تاریخی چرچ ہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں تمام پرانے چرچز کے لیے جو قدیم ہے، تاریخی ہے، ہسٹری جڑی ہوئی ہے۔ اور اس موقع پر کلام خدا میں سے، جبکہ آپ سب روزے کی حالت میں ہیں اور روزہ بہت بڑا سیکرٹ ہے ایمانداروں کے پاس، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی منسٹری کا سیکرٹ کیا ہے، تو میں نے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو گریس ہے ہم سب پر جو خدا کا فضل ہوا ہے، اور اس کے بعد جو کی چیزیں ہیں میں نے اپنی زندگی میں سیکھی، وہ ایماندار کی زندگی میں دعا اور روزہ ہوتا ہے۔ ہلیلویا! یعنی روزہ رکھ کر بھوکے نہیں رہنا، بلکہ اپنے دعا میں بھی ٹھہرنا۔ آمین۔ اور میں نے پچھلے دنوں 4 keys بتائی تھی روزے کے حوالے سے۔ نمبر 1 خاکساری، نمبر 1 دوسری گریہزاری، آہو نالا کرنا، رونا، آنسو آنا، آنسو کے ساتھ دعا کرنا، اور تیسری اپنی بری راہوں سے پھرنا، اپنی بری روش سے توبہ کرنا، اور چوتھا جو نمبر ہے وہ کھانے پینے سے باز رہنا۔ یہ میں نے ایمانداروں کی زندگی میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ 4 چیزیں ان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے جب روزے پر بات کی، روزے کی تعلیم دی، تو یہودی اکثر پوچھتے تھے کہ یہ باتیں کب واقع ہوتی، یہ سب کچھ کب ظہور میں آئے گا؟ تو خداوند نے بارہا اپنی تعلیمات میں نوح کا ذکر کیا کہ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا، ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، جب ابن آدم آئے گا دنیا میں۔ اور پھر لوط کا خداوند نے ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے نینوا کے لوگوں کا ذکر کیا کہ نینوا کے لوگوں نے یونا کی جو منادی تھی اور توبہ کی منادی تھی اس پر ایمان لے آئے، اور نینوا کے لوگ انہوں نے توبہ کی، وہ راکھ اور خاک پر بیٹھ گئے اور اپنی بری روشوں سے باز آئے، اور نہ کہ نینوا کے لوگ بلکہ وہاں کا بادشاہ بھی خدا کے حضور جھک گیا تھا۔ تو میں کبھی کبھی پاکستان پر غور کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو تاریکیاں ہیں، محرومیاں ہیں، پاکستان میں جو فیلیئرز ہیں، اکانومی کلیپس ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بحران آ جاتا ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی سیاسی بحران ہے، کبھی روحانی بحران ہے، کبھی مالی بحران ہے، کبھی قرضے کے لیے کسی ملک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر پاکستانی حکمران نینوا کے بادشاہ کی طرح خدا کا اپنے مطلق کے حضور جھک جائے تو خدا پاکستان کو بھی برکت دے سکتا ہے، اور ہر طرح کی تاریکیوں اور محرومیوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا یہوہ ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا وہاں پر جب نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو 4 کام وہاں پر ہوئے ہیں۔ کتنے؟ نمبر 1 خاکساری، نمبر 1 جے روزہ رکھ کے تسی خاکسار نہ ہوئے تے تسی میں بھوکی کٹی کے فائدہ نہ کوئی نہیں۔
اب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. خدا غلیموں فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے لیکن مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے لوسیفر کو جو گرایا گیا ہے زمین پر وہ اس کے تکبر کی وجہ سے گرایا گیا, خاکساری. اور دوسرا پوائنٹ ہے گریازاری, آنسو بہانا. اگر ہم دعا میں بوجھ کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ, درد کے ساتھ دعا نہیں کرتے, روزہ رکھتے ہیں, بھوکے ہیں, آپ نے پانی نہیں پیا, آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ نے کسی چیز کو چکھا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسیحوں پر کئی دفعہ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں مسیحوں کے بارے میں کہ مسیحی تو توے پکی نہیں کھاتے باقی ساری کھاتے. تو ان کے لیے میرا میسج ہے مسیحی کسی چیز کو چکھتے بھی نہیں ہے. یہ مسیحی ایمان نے ہمیں سکھایا ہے. تو پہلی بات وہ خاکسار ہو گئے, دوسری بات انہوں نے گریازاری کی, اور تیسری بات اپنی بری روش سے باز آئے, یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کی. اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں سے تو روزہ کسی مقصد ہے. یہ 3 پوائنٹ ہے. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے, وہ کھانے پینے سے باز آئے. انہوں نے نہ کھایا نہ پیا نہ. اب آج کل جو لوگوں کا روزہ ہے نا وہ صرف نہ کھایا نہ پیا نہ چکھا ہے. یہ بات جو پہلے 3 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں شیئر کیے ہیں لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں. اور جب یونا نبی کا صحیفہ جو انبیاء اصغر میں آتا ہے وہاں پر آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی, خدا نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ قہر جو خدا نے نازل کرنے کو کہا تھا خدا باز آیا. آپ خدا کے پلان کو چینج نہیں کر سکتے. ایک کہتے جی میں خدا جو میں کہا خدا وہ کرے گا. ایسی کوئی بائبل میں آیت نہیں ملے گی کہ جو آپ کہیں گے یا کوئی اور مسیح کہے گا خدا وہ کرے گا. خدا وہی کرتا ہے جو خدا نے اپنے کلام میں لکھا اور کہا ہے اور فرمایا ہے, اس سے ہٹ کر خدا کچھ نہیں کرتا. داؤد نے کیا کہا ہے زبور میں, میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی تے روح تے. یہ نگہبان کلام ہے. وہ لوگ جن کے ہونٹوں پر کلام کا پہنا ہے وہ کبھی غیر معیاری دعائیں نہیں کرتے اور کبھی ایسی دعائیں نہیں کرتے جو کلام سے ہٹ کر ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ روزہ جس کا حکم یسوع نے دیا ہے وہ نینوا کے لوگوں کا روزہ ہے. یسوع نے کیا کہا کہ نینوا کے لوگوں نے ایسا روزہ رکھا کہ ان کے دل جو ہے وہ تبدیل ہو گئے, کیونکہ خدا ہمارے حالات بدلنے سے پہلے ہمیں بدل سکتا ہے, اور اگر ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں تو خدا ہمارے حالات بھی بدل دے گا. آمین. سو ایسا روزہ رکھے تو خدا کے حضور مقبول نظر ہو جائے. وہ روزہ جس میں آپ خاکسار بھی ہو جائیں, وہ روزہ جس میں آپ گریازاری کریں یعنی آنسو کے ساتھ دعا بھی کریں, اور وہ روزہ جس میں لوگ اپنی بری روشوں سے باز آئیں, توبہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے نہ انہوں نے کھایا نہ پیا نہ چکھا. تو آج آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ چوتھا پوائنٹ تو مجھے پتا ہے اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں, لیکن 3 جو پہلے پوائنٹس ہیں لوگوں نے اس کو نظر انداز کر لیا. تو اس لیے تو ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, اس لیے تو ہماری شکر گزاریاں اور ہماری قربانیاں مقبول نہیں ہوتی, کیونکہ ہم خدا کے کلام کے اوپر پورے طور پر عمل ہی نہیں کرتے. تو عزیزو آج یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ایک نہیں بلکہ 4 چیزیں جو ہے. میں پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ مثال کے طور پر تاکہ بندی ایسٹر کو میں کہتا جی منو بھوک لگی ہے تو روٹی لے آؤ, اور یہ مجھے ایک روٹی کے 4 پیس بنا دے اور ایک منو دے رہے کہ میرے ارگے صحت مند بندے ہوتے نا انہوں چپا کے جنم میں جاتی سے چپا روٹی پڑھائے چپا نہ ہوتی تھی نا 1/4 سے تو بعد میں بنے گا. ٹھیک ہے. تو کئی لوگوں کا روزہ بھی 1/4 دی ہے, چوتھا حصہ یا روزہ ہونا تھا, باقی جو 3 باتیں ہیں انہوں نے اگنور کر دی. میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں, تاکید کرتا ہوں, ایک نہیں باقی باتوں پر بھی اوسط